صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 30 سے 38. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال انجام دیے، ان لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم یقیناً ضائع نہیں کریں گے ان کا اجر کہ جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے. یہ پہلے بھی کئی بار بات آ چکی ہے کہ ایمان شرط قبولیت اعمال ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال کے اوپر انسان کو اجر ملتا ہے. اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنات عدن، کہ ان جنتوں ان باغات میں رہیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. تجری من تحتہم الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ایور گرین ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی. کچھ زیورات کا ذکر کیا گیا کہ ان کو زیورات پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن، اور پھر کچھ لباس کا ذکر کیا گیا کہ سبز کپڑے سندس اور استبرق کے. اب ظاہر ہے کہ یہ کلچرلی مختلف معاشروں کے اندر ہو سکتا ہے کہ کہیں پر زیور پہننا مردوں کے لیے اچھا نہ سمجھا جاتا ہو، اور بعض جگہوں پر زیور پہننا بھی اچھا سمجھا جاتا ہو. جیسا کہ بچوں کے کیس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالیاں وغیرہ پہنانے کا رواج لڑکوں کے لیے بھی رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض جگہوں پر ایسا ہو سکتا ہے. سونے کا جو زیور ہوتا ہے وہ بہرحال سونا پہننا شریعت اسلامی میں مردوں کے لیے اس دنیا میں حرام ہے. پروردگار عالم نے اس کا ذکر وہاں کے لیے کر دیا کہ وہاں ان کو پہنائے جائیں گے اساور من ذہب، سونے کے کنگن. تو یہ پروردگار کی طرف سے ایک آنر ہوگا. اس کو آپ بیچ سمجھ لیجئے، اس کو ایک طرح سے وہاں کا ایک پروٹوکول سمجھ لیجئے کہ جس کے ذریعے سے ان کی عزت افزائی ہو رہی ہوگی. اور پھر ان کا جو لباس ہے اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، خاص طور پر سندس اور استبرق. اور اس کی جو تشریحات ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد باریک موٹے ریشم کے کپڑے ہوتے تھے، اور ان کی بناوٹ میں سونے کے تار بھی استعمال ہوتے تھے. ایک مرتبہ پھر سونے کا لباس پہننا مردوں کے لیے اس دنیا میں حرام ہے شریعت اسلامی میں، مگر وہاں پر یہ آنر کرنے کے لیے ان کو دیا جائے گا، اور وہاں پر ان کو اس طریقے سے محترم گردانا جائے گا. تو اب یہ جو یہاں پر تعبیرات استعمال ہوئی ہیں اس پر علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ بہت اہم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بہشت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی خواہش ہو، اس لیے نعمات جنت کو نہ جنس سے طعام و شراب میں ان چیزوں میں محدود سمجھنا چاہیے جن کے نام قرآن میں ہیں، اور نہ ملبوسات میں ان سے مخصوص سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر زمانے اور ہر ملک کے باشندوں کے لحاظ سے جس قسم کی طلب ہو اسے مہیا کیا جانا لازمی ہے. یعنی یہ تو کچھ مثالیں ہیں جو یہاں پر دے دی گئی ہیں، ورنہ تو وہاں انسان جو تمنا کرے گا پاک اور طیب چیز اس کے لیے فراہم کر دی جائے گی جو اس کی شان نشان ہوگی. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اگلی چیز متکئین فیہا علی الارائق، ان میں وہ مسندوں پر گاؤ تکیے سے لگے بیٹھے ہوں گے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک مثال ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی جن چیزوں کی انہیں خواہش ہوگی وہ ان کو فراہم کرتی جائے گی. نعمت ثواب، کیا کہنا ہے ثواب کا، وہ حسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی ہے یہ آرام گاہ. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے صفحے پر آخر میں جو اہل جہنم ہے ان کے لیے کہا گیا تھا وہ ساعت مرتفقہ، کہ یہ رہنے کی کتنی بری جگہ ہے، کتنی بری آرام گاہ ہے. تو یہاں پر اسی کے مقابلے میں ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جنت ہے یہ کتنی اچھی ہے آرام گاہ، رہنے کی کتنی اچھی جگہ ہے. اب پروردگار عالم نے ایک کیس ہمارے سامنے اسٹڈی کے لیے رکھ دیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، ان کے لیے مثال بیان کریں دو مردوں کی. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک تھا جس کے لیے ہم نے دو باغ فراہم کیے تھے
قرار دیے تھے، من اعنابن انگور کا بھی تھا، وحففناہما بنخل اور وہ گھرا ہوا تھا کھجوروں کے درخت سے، وجعلنا بینہما زرعا اور ان کے درمیان کھیتی تھی، یعنی آپ نے انگور کا بھی باغ ہے، کھجوروں کا بھی باغ ہے اور کھجوروں کے درخت ہیں چاروں طرف ان درختوں یعنی انگور کے باغات کے آس پاس، اور پھر درمیان میں کھیتی ہی کھیتی ہے، یعنی ایک انسان اگر تصور میں لے کر آئے تو بڑا ایک آئیڈیل ایگریکلچرل ایک انوائرمنٹ بنتا ہے۔ کلتا الجنتین وہ دونوں باغات آتت اکولہا ہم نے انہیں پھلوں سے بھر دیا تھا، ولم تظلم منہ شیئا اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی تھی، وفجرنا خلالہما نہرا اور ان کے درمیان سے نہریں پھوٹ پھوٹ کر بہ رہی تھی، یعنی پانی کا اریگیشن کا بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا اس شخص کو۔ وکان لہ ثمر اور اس کے لیے اس کا پھل تھا، یعنی وہ اس سے استفادہ کرتا تھا۔ فقال لصاحبہ تو اس نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی جو اس کے ساتھ تھا۔ اب یہاں پر یہ غور طلب بات ہے کہ صاحب بھی کہا جا رہا ہے، مگر وہ جو صاحب ہے وہ اچھے کردار کا مالک ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ کس کردار کا مالک ہے وہ آپ ابھی دیکھ ہی لیں گے۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لفظ صاحب جو ہے وہ اچھے پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور برے پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ جبکہ وہ اسے گفتگو کر رہا تھا۔ انا اکثر منکا مالا واعز نفرا تو اس نے یہ کہا، اور جملہ اس کا یہ تھا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور آدمیوں کی تعداد میں بھی بڑا ہوں، یعنی میرے پاس مین پاور بھی زیادہ ہے، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ میرے پاس بینک بیلنس بھی زیادہ ہے اور میرے پاس ہیومن ریسورس بھی زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ وہ کتنے تکبر کے عالم میں تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ جبکہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا۔ ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ صرف مال کی زیادتی کا ہونا خدا سے قریب ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ بہت سے بظاہر غنی افراد ہوتے ہیں مگر وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کی وجہ سے خدا کی نگاہ میں مذموم ہوتے ہیں، یہ تکبر ان کو مروا دیتا ہے، اور یہاں پر ایسا ہی تکبر اور ایروگنس ہے کہ جس کی وجہ سے بالآخر اسے بہت زیادہ پچھتاوا ہوا۔ قالا تو اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا میرا تو نہیں خیال ہے کہ یہ کبھی بھی مٹ جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ وما اظن الساعة قائمة اور نہ ہی میرا یہ خیال ہے کہ کبھی قیامت برپا ہوگی۔ ولئن رددت الى ربی اور بالفرض اگر مجھے پلٹا بھی دیا جائے میرے رب کی طرف، لاجدن خیرا منها منقلبا تو نتیجے کے اعتبار سے جو انجام کار میرا ہوگا وہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ یعنی ایک طرف نہ قیامت کو ماننا ہے، نہ واپس جی اٹھنے کو ماننا ہے، جو اس وقت دنیا کے اندر عیاشی ہے اس کے ختم ہونے کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ہائپوتھیٹیکل بات کے طور پر اس کو پیش کرنا کہ فرض کرو کہ کوئی قیامت اگر ہوئی بھی تو بھی اس کے بعد ہوگا کیا کہ میرا جو انجام کار ہے وہ اس سے بہتر ہوگا۔ یعنی مجھے عمل کچھ نہیں کرنا، اپنے آپ کو تکبر سے بھی دور نہیں کرنا، اپنے نفس پر ظلم کرتے رہنا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے قیامت کے جو وعدے ہیں ان کو بھی اگنور کرنا ہے، اور پھر سمجھ لینا ہے کہ اگر بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو بھی میرا معاملہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ یہ عجیب سی ایک آئیڈیالوجی ہے، سکھ آئیڈیالوجی ہے، مگر پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ قال له صاحبہ تو اس کے صاحب نے اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ جبکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، گفتگو کے دوران اس نے کہا، اکفرت بالذی خلقک کہ تو نے انکار کر دیا اس کا کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، من تراب مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ اور اس نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، اس کے بعد ثم سواک رجلا اس کے بعد تجھے پورا مرد بنایا، لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا لیکن وہ تو میرا اللہ میرا رب ہے اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس نے من جملہ درمیان میں رب کا اقرار کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے پلٹا دیا گیا اپنے رب کی جانب تو میں وہاں پر بھی بہتر انجام میں پاؤں گا، مگر یہاں اس کے دوست نے کہا کہ یہ ماننا نہیں ہے، یہ ماننا تو ایک روا روی کا ماننا ہے، اس کا حقیقت میں ماننے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ تیری گفتگو بتا رہی ہے کہ تو بولنے کی خاطر یہ مفروضے کے طور پر کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف اگر پلٹا بھی دیا گیا تو وہاں پر میرا انجام بہتر ہوگا۔ اول تو یہ فالس آئیڈیالوجی، دوسری بات یہ کہ تیرا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تیرا رب پر ایمان نہیں ہے بلکہ تو اس کا انکار کر رہا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا، یعنی تو اپنی بنیاد کو جانتا ہے کہ مٹی سے پیدا ہوا، اس کے بعد پھر نطفہ، پھر اس کے بعد اس نے تجھے
انسان بنایا، مرد بنایا، کامل بنایا، لیکن تو نے اس کا انکار کر دیا، اور میں اپنے اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کچھ نصیحتیں کی اور یہ کہا کاش کہ تو نے یہ کیا ہوتا۔ اب وہ اگلے صفحے پر آئے گا، تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اسے ہم کل ڈسکس کریں گے، اور اسی کے اندر ماشاءاللہ کہنے کی ایک تاکید ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے کہ انشاءاللہ کہنے کا حکم آیا تھا، اب یہاں پر ایک ماشاءاللہ کہنے کی تاکید ہے کہ انسان جو اسے حاصل ہوتا ہے اسے اپنے پروردگار کی توفیق سمجھے کہ یہ میرا رب ہے کہ جس نے ان تمام تر چیزوں کو کلک کروایا اور ایز اے ریزلٹ ان چیزوں کو میں نے حاصل کیا۔ تو انشاءاللہ اسے کل پھر کنٹینیو کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور بارش قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔